آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خبر کی جس نے میوزک کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ شہرت، جرم اور ایک نوجوان زندگی کا المناک انجام آپس میں جڑ گئے ہیں۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس آرٹسٹ پر باقاعدہ طور پر کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ 21 سالہ موسیقار ڈیوڈ برگ، جنہیں لوگ D4VD کے نام سے جانتے ہیں، ان پر یہ کافی سنگین الزامات ہیں۔ البتہ انہوں نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اور یہ کیس اتنا سنگین ہے کہ اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں یا تو عمر قید ہو سکتی ہے، وہ بھی بغیر پیرول کے، یا پھر سزائے موت۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ الزامات اتنے سنگین کیوں ہیں؟ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ خصوصی حالات شامل ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مقتولہ سیلیسٹر رواز ہرنانڈیز جنسی جرائم کے الزامات کی ایک اہم گواہ تھیں، اور اسی لیے ان کا قتل گواہ کو راستے سے ہٹانے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکام نے آخر اس گلوکار کے خلاف یہ کیس بنایا کیسے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ستمبر 2023 میں مبینہ زیادتی کے آغاز سے لے کر اپریل 2026 میں گرفتاری تک یہ ایک لمبی اور بہت ہی پیچیدہ تحقیقات رہی ہے۔ اور دیکھیں، ڈسٹرکٹ اٹارنی کا یہ بیان بہت اہم ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ لڑکی ان کے ہالی ووڈ ہلز والے گھر گئی اور بس اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ استغاثہ کا سارا کیس اسی بات کے گرد گھومتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا گلوکار کے گھر پر ہی ہوا۔ شروع میں تو یہ پوری تحقیقات بالکل خفیہ رکھی گئی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ یہ معاملہ تب کھلا جب برگ کی فیملی نے عدالت میں گواہی دینے سے انکار کرنے کی کوشش کی، اور تب جا کر پتہ چلا کہ پس پردہ ایک بہت بڑی تحقیقات چل رہی ہے۔ تو اب آتے ہیں ان شواہد کی طرف جو اس قتل کے الزام کی بنیاد بنے، اور یہ تفصیلات کافی ہولناک ہیں۔ یہاں جو تضاد ہے نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف تو D4VD کا کریئر آسمان چھو رہا تھا، ان کا گانا وائرل تھا، بڑے ریکارڈ لیبل کے ساتھ معاہدہ تھا، اور دوسری طرف پس پردہ ایک انتہائی خوفناک تحقیقات چل رہی تھیں۔ عدالتی دستاویزات میں جو لکھا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ تفصیلات اس خوفناک منظر کو بیان کرتی ہیں جب مقتولہ کی باقیات دریافت ہوئیں۔ جب گاڑی کی تلاشی لی گئی تو جو کچھ ملا وہ ایک انتہائی وحشیانہ جرم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تحقیقاتی ریکارڈ کے مطابق یہ محض ایک قتل نہیں تھا، بلکہ ایک ناقابل تصور حد تک سفاکانہ کارروائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی اور اس قانونی جنگ کی جو اب شروع ہونے والی ہے۔ تو میدان سج چکا ہے۔ ایک طرف استغاثہ ہے جو اسے فرسٹ ڈگری مرڈر مان رہا ہے، اور ان کے پاس خصوصی حالات بھی ہیں جو کیس کو مزید سنگین بناتے ہیں۔ دوسری طرف دفاع ہے، جس کا کہنا ہے کہ اصل شواہد سامنے آنے پر ان کا موکل بے گناہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی جنگ ہونے والی ہے۔ فی الحال گلوکار جیل میں ہیں اور انہیں ضمانت بھی نہیں دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت اس کیس کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ بغیر ضمانت کے حراست عام طور پر سب سے سنگین معاملات میں ہی ہوتی ہے۔ اس کیس میں ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے۔ الزامات بے حد سنگین ہیں، لیکن قانون کی نظر میں ہر شخص تب تک بے گناہ ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ اب آنے والے وقت میں عدالت ہی ان شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی جو اس المناک کہانی کا رخ متعین کریں گے۔